بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح العقیدہ مومن کو اس کے اعمال کی جزا کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے برابر اسے جنت میں درجہ ملیں گے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ان نعمتوں کی منظر کشی کرتے ہوئے پارہ 27 سورہ واقعہ کی آیت نمبر 15 تا 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: جنتی لوگ چڑھاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے۔ ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابیں اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے، اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، سیرا ان کے اعمال کا۔ اہل جنت باغات میں آمنے سامنے تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت پر معمور غلام چھلکتے جام لبالب کوزے اور آفتاب اٹھائے ان کے دائیں بائیں حکم کے اب منتظر ہوں گے۔ سامنے بہتی پاکیزہ شرابیں، من پسند غذائیں اور عمدہ میووں سے ان کی تواضع ہوگی۔ الغرض جنت میں اہل جنت اپنے رب عز و جل کی رحمت کے مزے لے رہے ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ جنت میں ملنے والی کسی بھی نعمت کو دنیا کی کسی بھی چیز سے ادنا نسبت بھی حاصل نہیں ہے۔ جنت میں اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والے انعامات و کرامات کا دنیا میں میسر آنے والی اشیاء سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے جنت کے متعلق 3 احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ عز و جل سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا درہ رکھ سکے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔